الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من وصايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن عليه السلام: أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیتوں میں سے ایک اپنے بیٹے امام حسن کو، اگرچہ کہ ان کو کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچپن میں بھی امام ہوتے ہیں اور علم لدنی لے کر آتے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے. ارشاد فرمایا: ابتدئک بتعلیم کتاب اللہ عز وجل، میں آپ کی تعلیم کتاب خدا کی تعلیم کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں. وتأویلہ، اور قرآن کی تعویل کس طرح کرنا ہے اس کے ذریعے سے آپ کی تعلیم کو شروع کرتا ہوں. وشرائع الاسلام و احکامہ، اور اسلام کی شریعت اور احکام شریعت، وحلالہ و حرامہ، اور حلال و حرام اس کی تعلیم شروع کرتا ہوں. ولا اجاوز ذلک بک الی غیرہ، اور میں ان دو چیزوں سے، یعنی کتاب خدا اور حلال و حرام کی تعلیم، اس سے تمہیں کسی دوسرے علم کی طرف عبور نہیں دوں گا، اسی پر برقرار رکھوں گا کہ اس کی تعلیم حاصل کرو. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے خداوند متعال کی رضا اس میں ہے کہ انسان مکلف اللہ کے احکام کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، حلال و حرام کی تعلیم سیکھے اور اس پر عمل کرے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے 3 طریقوں کے: اجتہاد، تقلید اور احتیاط. یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں تینوں چیزیں آئی ہیں. اشارتاً اجتہاد کے سلسلے میں چھٹے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علینا بالاصول وعلیکم بالفروع، ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کو کلی قوانین بتائیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ انہی کلی قوانین میں سے فروعات کو نکالیں، اور اسی کا نام اجتہاد ہوا کرتا ہے. یہ اجتہاد کے سلسلے میں. یا تقلید کے سلسلے میں: من کان من الفقهاء الصائن لنفسه
حافظا لدین مخالفا لہواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ فقہاء اور مجتہدین میں سے جو ان 4 شرائط کا حامل ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، اگر یہ خصوصیات کسی مجتہد میں موجود ہے فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں۔ باقاعدہ تقلید کا لفظ امام کے الفاظ میں آ گیا ہے۔ یہ احتیاط کے لیے ہے، احتط لدینک اخوک دینک، تم اپنے دینی مسائل میں زندگی میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ احتیاط طریق نجات ہے، اور احتیاط تمہارا بھائی ہے۔ جس طرح انسان کے لیے بھائی کی کمر اور بیکنگ بھائی کے ذریعے سے مضبوط ہوا کرتی ہے، اس طرح انسان احتیاط سے چلے گا تو اس کی کمر مضبوط رہے گی دینی مسائل میں، اور وہ کوئی گمراہ ہونے کا خطرہ اس میں نہیں ہوا کرتا، کیونکہ یقینی بات جو شریعت میں آئی ہے اس پر عمل ہو جایا کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے 2 چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ ایک یہ کہ کن چیزوں میں تقلید نہیں ہوا کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ جن چیزوں میں انسان اجتہاد و احتیاط نہیں کر رہا ہے اور تقلید کرنا اس کے لیے ضروری ہے، بغیر تقلید کے عمل کرے تو اس کا عمل باطل ہے۔ اس سلسلے میں آغا سیستانی کا ایک حاشیہ موجود ہے عروۃ الوثقی پر، جو بڑی تفصیل کے ساتھ حاشیہ ہے اور بڑا دقیق اور فکر آمیز حاشیہ ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے، لیکن ان 2 مطلب کو پیش کرنے سے پہلے کہ کن چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی اور تقلید کے بغیر عمل باطل ہوا کرتا ہے، جو انسان کی روزمرہ معمولات والی زندگی ہے، اس میں چاہے عبادات ہوں چاہے غیر عبادات ہوں، سب کے اندر تقلید کرنا ضروری ہے اگر اجتہاد و احتیاط نہیں ہے تو۔ لیکن ان دونوں کو پیش کرنے سے پہلے جو آخری درس سے پہلے درس چل رہا تھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی، پہلے اس کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ان 2 موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ چیز جو رہ گئی تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے 4 قیاس کو پیش کیا تھا کہ قیاس ہماری فقہ میں باطل ہے، تو کون سا قیاس باطل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور یہ بار بار آتا رہے گا کیونکہ زندگی میں لوگ قیاس بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسئلے آپس میں گڑبڑ بہت ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جائے کہ کس قیاس کی اجازت ہے کس قیاس کی اجازت نہیں ہے۔ 2 قیاس بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئے۔ قیاس سے منصوص العلت، جس میں امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ الخمر حرام لأنہ مسکر، شراب حرام ہے اس لیے کہ نشہ لے کر آنے والی ہے۔ نشے کی علت خود حرام ہونے کے لیے امام علیہ السلام نے ذکر کی ہے، اور اس علت کو آپ دوسری جگہ لے کر جائیں گے، یعنی جو نشے والی چیزیں سب حرام ہو جائیں گی، چرس، بھنگ، افیم، ہیروئن سب حرام ہو جائے گی، کیونکہ امام نے نص کے اندر نشے کی وجہ سے حرام قرار دیا شراب کو۔ اس کو ہم شراب کے اوپر باقی نشاور چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں جہاں پر امام کی نص موجود ہو کہ اس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی، یہ جائز ہے، جو تفصیل سے گزر گئے۔ دوسرا تھا قیاس سے اولویات، کہ اگر شریعت نے
قرآن یا حدیث میں کہیں چھوٹی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو بڑی چیز جو خود بخود حرام ہو جائے گی۔ مثلا قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف جو انسان تھکا ہارا کام سے آتا ہے اور بہت انسان کوفت محسوس کر رہا ہے، اس وقت والدین کوئی ایسا حکم دے دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو تو انسان کے دل سے ایک آہ نکل جاتی ہے، ایک اف نکل جاتی ہے کہ اف یہ کام کیا کہہ دیا ہے نے۔ یہ اف بھی والدین کے سامنے نہ کہو، اتنی بھی والدین کو اذیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب اف جتنی والدین کو اذیت نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اذیت تو خود بخود حرام ہو جائے گی۔ والدین کو ڈانٹنا، والدین کو مارنا، والدین کو زخمی کرنا، والدین کو قتل کرنا، یہ خود بخود اس کے ذیل میں حرام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چیز جب حرام ہو گئی تو بڑی چیز خود بخود ہی حرام ہو جائے گی۔ اس کو دے قیاس سے اولویت، یعنی جب چھوٹی چیز حرام ہو گئی تو اس پر قیاس کرتے ہوئے بڑی چیز کو خود بخود ہی حرام قرار دیں گے۔ یہ دو تفصیل سے گزر گئے۔ آج آپ کے سامنے دو اور قیاس ہیں۔ قیاس سے مستنبطۃ العلت قطعیہ اور دوسرا ہے قیاس سے مستنبطۃ العلت ظنیہ۔ مستنبطۃ العلت قطعیہ جائز ہے اور مستنبطۃ العلت ظنیہ جائز نہیں ہے۔ پہلے دو قیاس بھی جائز تھے، منصوص العلت اور قیاس اولویت، لیکن اس مستنبط میں قطعی ہے تو جائز ہے، اگر ظنی ہے تو جائز نہیں ہے۔ آئیے اس کو آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زکوٰۃ سونے چاندی کے اس سکے کے اوپر کہ جو رائج الوقت تھا اس پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی تھی، نصاب پورا ہو جائے تو۔ لیکن آج کل کے تمام مہاراجا نے کہا کہ نہیں، کہ روپے پیسے کے نوٹ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خمس واجب ہوتا لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پر سونے چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ واجب قرار دی گئی، وہ بھی رائج الوقت ہو۔ اس سونے چاندی کے سکوں کی زکوٰۃ کو ہم قیاس کریں اپنے روپے پیسے کے نوٹ پر، اور کہ روپے پیسے کے نوٹ پر بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ویلیو رکھتا تھا، یہ بھی ویلیو رکھتا ہے، وہ بھی قیمت رکھتا تھا، یہ بھی قیمت رکھتا ہے، چنانچہ دو چیزیں مشترک ہونے کی وجہ سے جو ہے جس طرح سکے کے اوپر زکوٰۃ تھی روپے پیسے کے نوٹ پر بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ امام نے کوئی علت نہیں پیش کیے، نص نہیں بیان کی کہ ہم نے زکوٰۃ سکوں کے اوپر کیوں قرار دی ہے، خالی امام نے کہا کہ روپے نہیں، سونے اور چاندی کے سکوں کے اوپر جو رائج الوقت اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں وجہ نہیں بتائی کہ اس کی ویلیو ہونے کی وجہ سے واجب ہے، تو پھر روپے پیسے پر خود بخود ہی واجب ہو جائے گا کیونکہ ویلیو جو ہے روپے پیسے کے نوٹ پر بھی ہے۔ لیکن ویلیو کی بات، قیمت کی بات سکوں کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے، خالی امام نے کہا کہ ان سکوں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ بس ہم قیاس کریں کہ روپے پیسے کے اندر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ اب علت ہم خود اپنے ذہن سے تراشتے ہیں، امام نے نہیں بیان کیے، ہم اپنے ذہن سے تلاش کرتے کہ بھائی سکوں کے اوپر زکوٰۃ کیوں ہے، کیا وہ
سونے کا ہے اس لیے زکوٰۃ ہے، تو روپے پیسے کے نوٹ میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اگر سکے کی شکل جو ہے اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہے تو روپے پیسے میں وہ سکہ نہیں ہے۔ رائج الوقت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہے تو رائج الوقت روپیہ پیسہ بھی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ زکوٰۃ ویلیو کی وجہ سے ہو، اس کی قیمت کی وجہ سے ہو، اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، امام نے نہیں فرمایا ہے، لیکن ہم سوچتے سوچتے غور و فکر کرتے ہوئے کہ سکے میں اور روپے پیسے کے نوٹ میں کیا فرق ہے، دونوں ویلیو برابر ہے، سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں ویلیو کے لحاظ سے، اس لیے اصل ویلیو کی وجہ سے سکوں پر زکوٰۃ واجب ہے، بس روپے پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے۔ اگر اس بات پر یقین ہو جائے کہ نہیں، سکے کے اندر زکوٰۃ صرف اور صرف اور صرف ویلیو کی وجہ سے، اس کی قیمت کی وجہ سے، اس کا یقین کامل مجتہد کو ہو جائے تو پھر قیاس کر کے روپے پیسے کے نوٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قیاس مستنبطۃ العلت قطعیہ۔ مستنبط یعنی استنباط کرنا، اپنی طرف سے سوچ کے نکالنا۔ ہم نے سوچ کے نکالا کہ یہ زکوٰۃ ہونے کی وجہ ویلیو کی وجہ سے ہے، یہ اپنی طرف سے سوچا، امام نے نہیں کہا ہے، اپنی طرف سے سوچ کے نکالا، اور اس کے بعد یقین ہو جائے اس ویلیو کی وجہ سے زکوٰۃ پر، تو پھر خود بخود جو ہے وہ کاغذ کے نوٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بڑے احتمالات ہوتے ہیں، خالی ایسے انسان اپنے ذہن سے گمان کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کچھ اور دخیل چیزیں بھی ہوں، ویلیو کے علاوہ اور چیزیں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سکہ خود دخیل ہو، رائج الوقت ہونا خود دخیل ہو، سونا خود دخیل ہو، چاندی خود دخیل ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے زکوٰۃ وہ سکے جو ہے جو رائج الوقت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ قرار دی، ہمیں کیا پتہ ہے، خالی ویلیو کی وجہ سے ہو۔ اس کے لیے آپ کے سامنے آبان ابن تغلب کا واقعہ بہت اہم ہے۔ آبان ابن تغلب نے ایک دفعہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر ایک عورت کی انگلی کٹ جائے تو کتنا دیہ دینا واجب ہے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا 10 اونٹ۔ کہا اچھا اگر 2 انگلی کٹ جائے تو کتنا دیہ دینا واجب ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا 20 اونٹ۔ پھر راوی نے پوچھا آبان نے کہ اچھا 3 انگلی کٹ جائے تو کتنا دیہ دینا واجب ہے؟ کہا 30 اونٹ۔ ابھی تک تو بات بالکل سیکوینس میں چل رہی ہے، لیکن جب راوی نے پوچھا کہ اچھا 4 انگلی عورت کی کٹ جائے تو اس وقت کتنا دیہ دینا واجب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 20 اونٹ۔ اب وہ حیران ہو گیا۔ آبان خود جو امام کا شاگرد ہے وہ خود بھی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب ہم عراق میں تھے اور اس روایت کو سنتے تھے تو کہتے یہ شیطان کی روایت ہے۔ خود جو ہے امام کے سامنے اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ شیطان کی روایت ہے کہ 3 میں 30 اونٹ اور 4 میں جو ہے 20 اونٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت چھٹے امام نے ڈانٹ کے اس کو کہا مہلن یا آبان، خاموش ہو جاؤ اے آبان، یہ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے۔ کہا مولا آخر وہ کس طریقے سے، یہ جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 انگلی پر 30 اونٹ اور 4 انگلی پر 20 اونٹ، یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہاں اصل میں تم نے ظاہری کیلکولیشن کیا ہے، اس کے پیچھے ایک اصول کار فرما ہے، اس اصول کو آپ نے مد نظر نہیں رکھا۔ اب وہ اصول یہ ہے کہ عورت کا دیہ آدھے انسان کے دیے تک نہیں، ثلث سے انسان کے دیے تک، ثلث یعنی 1/3،
1/3 تک مرد کے ساتھ برابر چلتا ہے، اور جب ثلث سے زیادہ ہو جائے تو اس وقت عورت کا دیا مرد سے آدھا ہو جایا کرتا ہے۔ ایک انسان کا دیا جو 100 اونٹ ہے، اس کا ثلث اور 1/3 33.33 اونٹ بنتے ہیں، 33 اونٹ۔ جب 33 اونٹ بنتے ہیں تو 30 اونٹ تک تو عورت مرد کے ساتھ برابر ہے۔ جب 4 انگلیاں کٹ گئے تو 40 اونٹ ہو گئے، 33 سے اوپر چلا گیا مسئلہ۔ جب 33 سے اوپر چلا گیا 40 ہو گئے، تو 40 کے اندر جو عورت کا دیا آدھا ہو جائے گا، اس کا مطلب 20 اونٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے اپنی طرف سے استنباط صحیح کیا تھا کہ 4 میں 40 ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھا کہ بہت سارے اصول درمیان میں کار فرما ہوتے ہیں، اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ اس لیے مستنبطۃ العلہ قطعیہ اتنا آسان نہیں ہے، دوسری درمیان بہت ساری چیزیں دخیل ہوا کرتی ہیں اور پھر حکم نکالا جاتا ہے، اس لیے اتنی آسانی سے حکم کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اتنی جلدی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر کسی کو پھر بھی یقین ہو جائے کہ اگر سونے چاندی کے سکوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ صرف ویلیو قیمت کی وجہ سے ہے، تو پھر اگر یقین ہو جائے کسی مجتہد کو تو فتویٰ لگائے گا کہ روپے پیسے کے نوٹ کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ویلیو اور قیمت موجود ہے۔ اسی لیے آپ نے آغا سیستانی کا آخری فتویٰ دیکھا ہوگا، توضیح المسائل میں بھی آ گیا کہ احتیاط واجب آغا سیستانی روپے پیسے کے نوٹ میں بھی زکوٰۃ احتیاط واجب کی بنیاد پر ضروری سمجھتے ہیں، باقی مراجع ضروری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے کہ یہ استنباط ظنی ہے، استنباط قطعی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں مانتے ہیں۔ ظنی جو ہو جائے، قطعی کے مرحلے پر نہ پہنچے، یقین کے مرحلے پر نہ پہنچے، تب تک جو ہے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کو یقین ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا احتیاط واجب لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں یہ جو قیاس سے مستنبط العلہ قطعیہ ہو، قطعیہ نہیں یقینی ہو، تو وہاں پر قیاس کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ کہ وہ انسان سوچ کر کے علت نکالتا ہے، معصوم نے بیان نہیں کی ہے۔ چوتھی چیز مستنبطۃ العلت ظنیہ والا قیاس۔ مثلا انسان اسی مثال کو لے لے کہ مجھے روپے پیسے کے نوٹ میں سکے چاندی سونے کے اس سے یقین نہیں آ رہا ہے، کس ویلیو کی وجہ سے سونے چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گمان پیدا ہو رہا ہے، ظن پیدا ہو رہا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا ہے، تو پھر سونے چاندی کے سکے پر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود روپے پیسے کے سکوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ بس جلدی بیان کرنا تھا، اس لیے بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اصل بات آج کی یہ کہ آج 2 موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ٹائم اگر رہا تو دوسری سیستانی کی عبارت بھی پڑھیں گے، اور وہ یہ کہ انسان کے لیے ویسے تو اجتہاد اور احتیاط نہ ہونے کی صورت میں تقلید کرنا واجب ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی اور معمولات زندگی میں ہر مسئلے میں تقلید کرنا، چاہے عبادت ہو چاہے غیر عبادت ہو، تقلید کرنا واجب ہے، اور بغیر تقلید کے عمل باطل ہے۔ اس کی عبارت آغا سیستانی کی آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں تقلید نہیں ہوا کرتی۔ ایک اصول دین،
دوسری ضروریات دین، اور تیسری یقینیات، اور چوتھی چیز موضوعات۔ سب سے پہلی اصول دین، اس کے اندر موٹی موٹی چیزیں توحید، رسالت، قیامت، امامت، عدالت پروردگار، تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمات اصول ہے جس کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، جس میں آغا خوئی اور آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ دلیل کے ذریعے سے حاصل کرنا ضروری ہے، یقین بھی اس میں کافی نہیں ہے بلکہ دلیل ہونا ضروری ہے، جبکہ آغا خمینی کہتے ہیں کہ خالی یقین بھی ہو جائے تو کافی ہے، اس میں دلیل نہ ہو پھر بھی چل جائے گا۔ لیکن آغا خوئی آغا سیستانی کہتے ہیں اگر دلیل نہیں ہے، چاہے معمولی سی دلیل ہو اصول دین کے اوپر، چاہے معمولی سی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، توحید کی دلیل ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو پیغام ہمارے تک کیسے پہنچتا، اگر امامت نہ ہو تو یہ شریعت کا نظام کیسے باقی رہتا، قیامت نہ ہوتے تو صدام جیسے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دے تو انصاف کیسے وجود میں آتا، اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ کیسے ملتا، لوگ ڈرتے کس طرح، ہر ایک جو فساد برپا کرتا رہتا۔ اور اگر عادل اللہ نہ رہے تو پھر اس کے نتیجے میں یزید جو جنت میں چلا جائے، امام حسین جو ہے جہنم میں چلے جائے، عادل نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نہیں، اس لیے عدالت بھی ضروری ہے پروردگار عالم۔ اصول دین کی جو ہے معمولی اور جو ہے بہت آسان دلیلیں انسان کے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان اصول دین پر کاربند ہو۔ لیکن آقا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو اگر اصول دین پر یقین ہے تو وہی کافی ہے، دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے استاد ایک جو ہے واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں آغا شیخ بہائی مرجع تھے، مجتہد تھے، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں جب وہ لوگ باہر جایا کرتے ہیں تو باغات وغیرہ میں اپنا اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا ذہنی ریفریشمنٹ بھی دیتے ہیں، ذہنی تھکن کو بھی اتارتے ہیں کیونکہ پورا سال محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن ضمن اسٹڈی بھی جاری ہوتی ہے ان کی۔ ایک دن شیخ بھائی جو ایک باغ میں جو کسی اپنے دوستوں کا، مہمانوں کا، میزبانوں کا باغ تھا، اس میں گھوم رہے تھے، دیکھا ایک کسان وہاں پر کام کر رہا ہے، اور کام کرتے کرتے جب شیخ بہائی جو مرجع تھے اپنے زمانے کے اندر، مجتہد تھے، وہ اس کسان کے پاس پہنچتا جو پھاوڑے سے کام کر رہا تھا، اس سے پوچھا جا کر کے کہ بھائی آپ خدا کو مانتے ہو؟ کہا میں خدا کو مانتا ہوں۔ کہا آپ خدا کو مانتے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ شیخ بہائی نے کہا ہے۔ اب بتائیے، شیخ بھائی نے کہا اس لیے جو مانتا ہوں۔ اب وہ شیخ بھائی کو پہچانتے نہیں، سامنے کھڑے ہوئے۔ کہا شیخ بھائی نے کہا ہے؟ کہا ہاں شیخ بھائی نے کہا اس لیے جو ہم مانتے ہیں۔ کہا اگر شیخ بھائی آ کر کے کہے کہ خدا نہیں ہے تو کیا آپ خدا کو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں، پھر تو چھوڑوں گا نہیں، پھر اسی پھاوڑے سے ان کو ماروں گا میں۔ بس اس کا مطلب یہ کہ اس کو اتنا یقین تھا کہ اگر شیخ بھائی جو اس کا مرجع بھی اگر منع کرے تو وہ مانے گا نہیں، وہ خدا کو چھوڑے گا نہیں۔ اور اس کے نتیجے شیخ بھائی نے پھر اپنے حوض علمیہ میں آنے کے بعد اپنا فتویٰ بدل دیا اس واقعے کی وجہ سے۔ ان کا بھی فتویٰ تھا کہ دلیل کے ذریعے سے عقائد کو ماننا چاہیے، لیکن بعد میں آقا کا نہیں، اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ یقین بھی کافی ہوا کرتا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصول دین میں بنیادی طور پر تو دلیل ہونا چاہیے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ دلیل نہ ہو تو گناہگار ہے لیکن کافر پھر بھی نہیں بنتا ہے۔ آغا خمینی جو ہے وہ کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، یقین ہو کافی ہے بس۔ تو انسان اصول دین میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلیلوں کے ذریعے سے انسان اصول دین کو حاصل کرے گا۔ اسی طرح ضروریات میں بھی، ضروریات دین میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروریات دین یعنی بدیہیات دین، جیسے
نماز واجب ہے سب کو پتہ ہے، روزہ واجب ہے سب کو پتہ ہے، حج واجب ہے سب کو پتہ ہے، زکوٰۃ واجب ہے سب کو پتہ ہے، یہ ضروریات دین کہلاتے ہیں، جو سب کو پتہ ہے۔ ضروریات دین کی تعریف اور ڈیفینیشن یوں کی جاتی ہے، ضروریات دین وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تمام مسلمان علماء جانتے ہیں اور اکثریت مسلمان اس کو پہچانتے ہیں، اور پورے عالم میں جتنے مسلمان ہیں سارے علماء اس کو جانتے ہیں اور اکثریت عوام اس کو پہچانتے ہو کہ آج کیا چیز، کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ خمس میں البتہ شیعوں میں ہے، اہل سنت پہ نہیں، ہم بات کریں تمام مسلمان جس کو مانتے ہوں وہ ضروریت دین کے۔ اب کوئی مجتہد آ کے فتویٰ دے کہ نماز واجب نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گی، اس لیے کہ ضرورت دین میں تقلید نہیں ہوا کرتی ہے۔ ضرورت دین میں جو ضروریات ہے اس کو ماننا ضروری ہے تقلید کے بغیر ہی۔ البتہ ضروریات دین میں اس نقطے کو مد نظر رکھیں گے کہ اگر کسی علاقے کے اندر ایک چیز لوگوں میں رائج ہو گئی اس کو ضروریات دین نہیں مانا جائے گا۔ جیسے بالفرض ہمارے علاقوں میں پرانے زمانے تو بہت زیادہ تھا، آج کل کم ہو گیا، ہمارے علاقوں میں مسجد میں انسان جب نماز پڑھنے جاتا تو ٹوپی پہن کے جاتا اور ٹوپی سے نماز پڑھتا۔ تو کیا نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہننا ضروری ہے اور ضروریات دین میں سے ہے؟ نہیں، کوئی ضروریات دین میں، ہمارے یہاں تو پہنتے پھر بھی، لیکن آپ عراق ایران میں جائیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ ٹوپی نہیں لگاتا۔ برادران اہل سنت میں بہت زیادہ رائج ہے، ہمارے کوئی رائج نہیں ہے، اس لیے ضروری اگرچہ پورے معاشرے میں رائج ہو جائے، لیکن ایک معاشرے میں رائج ہو جائے، دنیا کے باقی معاشروں میں رائج نہیں ہے تو وہ ضروریات دین میں سے شمار نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں ہر مسلمان جس کو جانتا ہو پہچانتا ہو وہ ہوتا ہے ضروری، جیسے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، سب جو جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہوا کرتے ہیں۔ اور ضروریات دین کا انکار کرے اور اس انکار سے انکار رسالت لازم آتی ہو تو انسان کافر بن جایا کرتا ہے۔ جیسے سننے میں آتا ہے کہ ہنزا گلگت کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو نماز کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم نماز کو نہیں مانتے، اگرچہ کہ یہاں پر بھی توجیہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے نماز تھی، اس وقت لوگوں کے پاس ٹائم تھا، اب جو ٹائم نہیں ہے تو اب نماز واجب نہیں ہے، یا جو ہے بعض لوگ توجیہ کرتے ہیں کہ نماز کا مطلب دعا ہے، ہم جو ہے جماعت خانے میں جا کے دعا کر لیا کرتے ہیں، یہ توجیہ، لیکن اس سے انکار رسالت نہیں آتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو بالکل کھلم کھلا انکار کرتے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے اس انکار سے انکار رسالت لازم آتا تو انسان کافر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ضروریات دین کا انکار کیا جائے اور اس سے انکار رسالت لازم آ رہا ہو تو انسان کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے اب ہنزا کے علاقے میں جیسے سننے میں آتا ہے اگر ایسا ہے تو وہ گلگت کے ہنزا کے اسماعیلی وہ کافر ہو جائیں گے، باقی یہاں کے اسماعیلی کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بہرحال نماز کو کہتے ہیں کہ نماز اس زمانے میں تھی، ابھی واجب ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نماز کا مطلب دعا ہے اور توجیہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے انکار رسالت لازم نہیں آتا، اس لیے وہ کافر نہیں ہوں گے۔ یہاں کے اسماعیلی اور بوہری کافر نہیں ہیں، ہنزا کے شاید ہو جائیں، وہ بھی تحقیق کے اوپر مبنی ہیں۔ اس لیے جن جن فرقوں کے بارے میں شک ہو رہا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ان کو مسلمان ہی مانا جائے گا اور اسلام ہی کے احکام ان پر جاری ہوں گے۔ وہابیت بھی اسی میں شامل ہے، جب تک کہ وہ اماموں سے دشمنی نہ رکھے، اماموں کو برا بھلا نہ کہیں، اماموں کو گالیاں نہ دیں، تب تک جو ہے وہابی بھی مسلمان کی فہرست میں داخل رہے گا اور اس کے اوپر بھی اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔ تیسری چیز ہے یقینیات جس میں تقلید نہیں ہوا کرتی۔ یقینیات مثلا سامنے ایک مایع پڑا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پیشاب ہے، تو یقینی چیز میں پھر تقلید کرنے کی ضرورت نہیں،
یا پتہ ہے کہ فلاں برتن نجس ہو گیا، یقین ہے، تو یقین کے اندر اب تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں یقین ہو جائے تو یقینیات کے اندر بھی تقلید نہیں چلا کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز موضوعات، موضوعات میں تقلید نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن عزیزو، اس کو بتانے سے پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ موضوع کہتے کس کو ہے؟ جیسے شراب حرام ہے، شراب موضوع ہے، حرام حکم ہے جو اس شراب کے موضوع پر آ رہا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں الخمر حرامون۔ الخمر موضوع ہے اور اس پر حکم آ رہا ہے، شریعت کا حکم جس کے اوپر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع۔ اس کو مدرس افغانی ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، فرمایا کرتے تھے کہ اس کی آسان پہچان یہ کہ جب کیل پر کپڑا ٹانگا جاتا ہے تو کیل ہوتا ہے موضوع اور کپڑا ہوتا ہے حکم۔ جب تک کہ کیل نہیں ہوگی تو کپڑا کس کے اوپر ٹانگیں گے؟ جب تک موضوع نہیں ہوگا حکم کس کے اوپر آئے گا؟ اس لیے موضوع ہوگا تو اس کے اوپر حکم آئے گا۔ اور موضوعات میں تقلید نہیں ہوا کرتی، موضوعات میں تقلید نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اس چیز کو آپ ضرور مد نظر رکھیے گا کہ مجتہد جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو جیسا مسئلہ پوچھا گیا ہوگا مجتہد ایسا ہی جواب دے گا۔ اگر مسئلہ غلط پوچھا گیا تو جواب بھی ایسا ہی آئے گا، مسئلہ صحیح پوچھا گیا تو جواب بھی ایسا ہی آئے گا، مسئلہ ایک اینگل سے پوچھا گیا ہے تو جواب بھی اسی اینگل سے آئے گا، مسئلہ اگر دوسرے اینگل سے پوچھا گیا تو جواب بھی اس دوسرے اینگل سے آئے گا۔ وہ اینگل میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے دہی والے کی دکان پر گئے، کہا کہ یہ دہی واپس لے لیجئے۔ کہا کیوں؟ یہ تو بہت اچھا دہی ہے۔ کہا بہت اچھا ہے سستا ہونے کے لحاظ سے، لیکن بہت خراب ہے اس لیے کہ بہت کھٹا ہے۔ تو دونوں کی جہت الگ ہے، سستا ہونے کے لحاظ سے اچھا ہے لیکن کھٹا ہونے کے لحاظ سے برا ہے۔ دونوں کے اینگل اور جہت جو مختلف ہے۔ اس طرح فتوے کے اینگل بھی جو مختلف ہوا کرتی ہیں، جس جہت سے فتویٰ پوچھا جائے گا اسی جہت سے جواب آئے گا نہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ مجتہد دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے قوانین سارے کے سارے مجتہد کے ذہن میں ہوں، اور وہاں پر جتنے طرز حیات موجود ہیں سب طرز حیات کے قوانین اور ان کے اپلیکیشن کو سب مجتہد ذہن میں رکھتا ہو، تو دنیا میں تقریباً 250 ممالک ہیں۔ ان 250 ممالک کے ساروں کے قوانین، ان کے ساروں کے طرز حیات، 4 5 طرز حیات سے زندگی ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سب کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر جو مریخ و عطارد پر انسان چلا جائے تو پھر ایک ملک کے قانون انسان زندگی بھر پڑھتا ہے تو سیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو مجتہد سے توقع کرنا کہ 250 ملک کے قوانین اور ہر علاقے کے طرز حیات کے قوانین سب کو سیکھے اور ذہن میں رکھے، جیسا سوال ہے ایسے جواب دے، یہ مجتہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ ایسا تقاضا ہے جو عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے مجتہد اس چیز کا کوئی ذمہ دار نہیں کہ آپ کون سے قانون سے سوال کر رہے ہیں۔ مجتہد کے سامنے جیسا جملہ آئے گا ظاہری لحاظ سے، جس اینگل سے سوال کیا جائے گا، مجتہد اسی حساب سے شرعی جواب دے گا۔ اس لیے مجتہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ مجتہد جو ہے جو فتویٰ جاری کرتا ہے، اس میں اس سے مثلاً پوچھا گیا، آپ دیکھیے گا جیسا سوال ایسا جواب۔ مثلا پوچھا گیا پرائز بانڈ کے بارے میں
کسی نے اپنی تحقیق کے لحاظ سے کہ پرائز بانڈ ایک موضوع ہے، اس کے بارے میں جو تحقیق کر کے جو اس نے بتایا کہ پرائز بانڈ وہ ہے کہ جو حکومت پیسے اپنے پاس جمع کرتی ہے اور اس کو سود پر چلانے کے بعد انعامات کو سود کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ تو جواب آیا کہ حرام ہے، جیسی تحقیق اس نے پیش کی اس کے لحاظ سے جواب حرام آیا۔ دوسرے نے جو سوال کیا پرائز بانڈ کے بارے میں کہ پرائز بانڈ میں حکومت پیسے جمع کرتی ہے اور اس سے جو نفع آیا کرتا ہے اس نفع کے ذریعے سے انعامات کو دیا جاتا ہے، تو جواب آیا کہ جائز ہے۔ جیسا سوال کیا گیا ایسا جواب آیا، وہاں پر سود کا جواب سوال تھا تو اس کے ذریعے سے حرام جواب آیا، یہاں پر نفع سے سوال کیا گیا تو جائز جواب آیا۔ اور کسی کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس نے سیدھا سادہ سوال کیا کہ پرائز بانڈ ہم حکومت کے خریدتے ہیں اور اس کے بعد حکومت قرآن اندازی کرتی ہے اور قرآن اندازی کرنے کے بعد حکومت انعامات دیا کرتی ہے، تو ایسے پرائز بانڈ لینا، اس انعامات لینا کیسا ہے؟ مجتہد نے کہا جائز ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے سوال کیا، جیسا سوال کریں گے ایسا جواب آئے گا۔ تو مجتہد اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ آپ نے کیا چیزیں ذہن میں رکھی ہے اور کون سے قوانین کے تحت جو ہے سوالات کیے۔ مجتہد کی ذمہ داری جو ظاہری جس اینگل سے سوال ہوگا اس اینگل سے وہ جواب دے گا۔ مجتہد جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر اینگل جو آپ کے ذہن میں اس کے حساب سے جو جواب دے، تو جیسا ظاہری الفاظ سے سوال سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے حساب سے جواب دے گا۔ اس لیے اس سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ ہمارے ملک کے قانون کو مد نظر رکھ کر کے مجتہد جو جواب دے، یا ہمارے ذہن میں جو باتیں ہیں ساری باتیں ذہن میں رکھ کر کے جواب دے، جو ظاہری الفاظ اس کے پاس پہنچے گے اس کے لحاظ سے وہ جواب دے گا۔ اور موضوعات میں چونکہ تحقیق کرنا واجب نہیں ہوا کرتی، اور کسی شخص نے اگر تحقیق کر لی ہے تو وہ اپنی تحقیق کو کسی دوسرے پر لاگو نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ کو میری تحقیق ماننا پڑے گی یا آپ کو بھی تحقیق کرنا پڑے گی۔ آپ کی تحقیق آپ کے ساتھ، آپ نے تحقیق کی تو آپ اپنے تحقیق کے مطابق مسئلے پر عمل کریں۔ ہم نے تحقیق نہیں، ہم جو ہے بغیر تحقیق کے عمل کریں، ہمارا جو مسئلہ بنتا ہے۔ 2-3 مثالیں ملاحظہ فرمائیں، یہ بڑا چلتا ہوا مسئلہ ہے آج کل، اور چلتا ہوا مسئلہ یہ کہ آیا کوکو کولا اور پیپسی پینا حرام ہے یا حرام نہیں؟ مجتہد نے فتویٰ دیا کہ جو بھی کمپنیز اسرائیل کی مدد کر رہی ہے وہ کمپنیز اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مجتہد نے، چاہے خامنئی ہو چاہے سیستانی، دونوں نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے، ایک سیم الفاظ ہے، الفاظ میں بھی فرق نہیں ہے۔ کیا وہ کمپنیز جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہے اس کمپنی کا کوئی مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اپنی تحقیق سے نکالا کہ کوکو کولا وہ کمپنی جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہے، تو یہ تحقیق موضوع کوکو کولا میں اپنی تحقیق اپنے لیے چلے گی، دوسروں کے پر لاگو نہیں ہوگی۔ اپنی تحقیق اپنے لیے لاگو ہوگی، جس نے تحقیق کی۔ اول تو اسلام کہتے تحقیق کرنا کوئی واجب نہیں، آپ کو خود بخود پتہ چل گیا کہ اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کمپنی کے مال کو نہیں استعمال کریں۔ کوئی کہتا ہے نہیں مجھے تو تحقیق کرنا ہی ہے کہ کون جو اسرائیل کو جو مدد کر رہا ہے، تو آپ تحقیق کیجیے، آپ خوشی سے تحقیق ہے، جتنا تحقیق کریں گے اتنا پھنستے چلے جائیں گے۔ مولا کا جملہ جو ہے خوارج کے بارے میں یہی ہے کہ خوارج ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جس چیز میں دخالت نہیں دے رہے اسی میں دخالت دے کر جو ہے خود بخود پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مولا کا ایک جملہ ہے نا، اس میں نہیں ٹانگ اڑانا چاہیے، اس میں بھی ٹانگ اڑاتے خود بخود جو ہے شریعت کے جو ہے ان میں اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایسی مسئلہ ہے کہ جو کمپنیز اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں صرف اس کمپنی کا مال استعمال کرنا اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کوکو کولا، پیپسی یا ٹیلینور جو ہے یا دوسری اور چیزیں یہ جو ہے یا لیور برادر کی چیزیں یہ سب کے سب جو اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، موضوعات کے مسئلے میں
نہ کوکو کولا کے موضوع میں، نہ پیپسی کے موضوع میں، نہ ٹیلینور کے موضوع میں، نہ لیور برادر کے موضوع میں تحقیق کرنا واجب نہیں۔ اگر خود بخود پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کمپنی جو ہے اسرائیل کو مدد کر رہی ہے تو پھر اس کی چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ عام طور پر عوام کو دیکھیں گے کہ بھائی مجتہد نے فتویٰ دے دیا ٹیلینور استعمال کرنا حرام ہے، ایسا کوئی فتویٰ مجتہد کا نہیں ہے۔ یا کوکو کولا حرام ہے، یا جو ہے لیور برادر کی چیزیں حرام ہے، یہ ایسا کوئی مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے۔ موضوعات کے اندر تحقیق کرنا اول تو واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی تحقیق کر لے تو تحقیق خود اس کے اپنے لیے چلے گی، کسی دوسرے کے لیے نہیں چلے گی، جب تک کہ اس کو خود کو یقین نہیں آ جاتا، اطمینان پیدا نہیں ہوتا، یقین نہیں آتا ہے، تب تک اس کے لیے نہیں چلے۔ اور ہم مجبور بھی زبردستی بھی اس کو نہیں کر سکتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا ہماری تحقیق کو، یا آپ کو خود کو تحقیق کرنا ہی پڑے گی، نہیں، اس کے لیے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں، اس کو آپ کی بات ماننا بھی واجب نہیں، چاہے آپ کو یقین کامل 100%، 110% یقین ہوگا، پھر بھی اس کو ماننا ضروری نہیں، آپ کی بات اس کو ماننا کی ضروری نہیں۔ آپ نے اگر خود تحقیق کی تو آپ کے اپنے لیے، موضوعات کے اندر تحقیقات اپنے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم جو ہے ایک جملہ کہہ رہے ہیں ناگوار نہ گزرے، موضوعات کے مسئلے میں مجتہد عالم کی بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ عام آدمی تو کجا، مجتہد عالم کی بات ماننا بھی ضروری نہیں، کیونکہ مجتہد عالم کی بات موضوعات میں نہیں چلتی، حکم میں چلتی ہے۔ موضوعات میں اگر کسی مجتہد عالم نے کہا تو ایک عادل کے عنوان سے اس کی بات مانیں گے، کیونکہ مجتہد عادل ہوا کرتا ہے، اور عادل کے لیے وہاں پر دو عادل کی شرط، گواہی کی شرط ہے تو دو عادل ہونا چاہیے، ایک مجتہد عادل کے ذریعے سے بات ثابت نہیں ہوگی، اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ موضوعات میں عدالت کی وجہ ثابت ہوگی، نہ کہ مجتہد ہونے